اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی حبیبہ وخیرتہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد وعناصر الابرار ہماری گفتگو ائمہ ہدی علیہم السلام کے صفات کے سلسلے میں چل رہی ہے۔ پہلا سلام امام کو کیا گیا ہے اور اس کے بعد یہ مسلسل صفات کا تذکرہ ہے۔ آج 11ویں یہ صفت ہے، وعناصر الابرار۔ یہ امتیاز ہے ائمہ ہدی علیہم السلام کا، ان کی خصوصیت ہے۔ انشاءاللہ جب 19 صفات تمام ہو جائیں گے اس کے بعد دوسرا سلام ہوگا۔ وعناصر الابرار، سلام ہو آپ پر اے نیکوکاروں کے اصل و بنیاد و جڑ۔ نیکوکار یعنی اچھے کام کرنے والے۔ دنیا میں جتنے اچھے کام کرنے والے ہیں ان ابرار کے جو ہے نیک کام کرنے والوں کی جڑ اہل بیت ائمہ ہدی علیہم السلام ہیں، یعنی انہی کی وجہ سے ابرار ابرار ہوتے ہیں، نیکوکار انہی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ وہ سارے جو اچھے کام ابرار بجا لاتے ہیں نیک لوگ، وہ نیکیاں کہاں سے حاصل کرتے ہیں جو بجا لاتے ہیں؟ اس مرکز کا نام ہے ائمہ ہدی علیہم السلام۔ یہ عناصر جو اس میں ہے، یہ لفظ اور یہ کلمہ، یہ جمع ہے عنصر کی، اور عنصر کا جو معنی اہل لغت نے بیان کیا ہے وہ اصل کا معنی بیان کیا ہے، اصل، جڑ، بنیاد۔ اور الابرار اس کے بعد جو ہے یہ بھی جمع ہے۔ ابرار جمع ہے بر کی۔ بعض اہل لغت نے کہا ہے کہ بار کی جمع ہے، جس کا معنی ہے نیکوکار، یعنی اچھے کام کرنے والا، اسے بر کہتے ہیں، اور اسی کی جمع ہے ابرار۔ سلام ہو آپ پر ائمہ ہدی کہ آپ نیکوکاروں کی اصل ہیں، جڑ ہیں۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے، جتنی نیکیاں ہو رہی ہیں ان سب کی جڑ ائمہ ہدی علیہم السلام۔ اگر یہ نہ ہو تو نیکیاں نہ ہو۔
حدیث میں وارد ہوا ہے، امام نے فرمایا ہے نحنو اصل کل خیر، ہم ہر خیر کی جڑ ہیں، اصل ہیں. دیکھیے یہاں خود اصل آیا ہے. عناصر جمع ہے عنصر کی، اور عنصر کے معنی اصل ہیں. غور فرمایا. اور یہاں خود معصوم نے یہ فرما دیا نحنو اصل کل خیر، ہر نیکیوں کی جڑ ہم ہیں. نیکیاں ہمارے یہاں سے صادر ہوتی ہیں. اگر کوئی نیک ہے تو ہماری وجہ سے ہے. اگر کوئی دنیا میں نیک کہا جا رہا ہے تو ہماری وجہ سے. ہر نیکی کی جڑ ہم ہیں. جتنی نیکیاں ہیں اگر وہاں سے ایک خط کھینچیں گے سب ائمہ ہدیٰ تک منتہی ہوں گے. جتنی نیکیاں آپ تصور کرتے جائیں، نیک کام کرنے والے دنیا میں صرف ہمارے جیسے لوگ نہیں ہیں. نیکوکار میں، ابرار میں جناب سلمان. ہم کہاں اس درجے تک پہنچ سکتے ہیں؟ پھر ابرار میں جو ہے وہ مدارج ہیں، سارے ابرار ایک جیسے نہیں ہیں. اصحاب ائمہ وہ جو ابرار ہیں ان کی نوعیت الگ ہے. ایسے ایسے اصحاب کہ جو سجدے میں سر رکھتے تھے تو ہزار ہزار مومنین کے لیے دعائیں مغفرت کرتے تھے. ایسے ایسے اصحاب فاقے کیے ہیں، کسی کو خبر نہیں دی. صرف محبت اہل بیت میں، یہ گھروں میں جو فاقے ہوئے ہیں اصحاب ائمہ کے، یہ محبت اور ولایت کی بنیاد پر. کیونکہ حاکم وقت سے رشتہ ٹوٹ گیا. جو ایک رعیت کا رشتہ ہوتا ہے حاکم سے، انہوں نے توڑ لیا کہ ہمارے والی اور سرپرست ائمہ ہدیٰ ہیں. تاریخیں بھری پڑی ہوئی ہے. شیعان علی ابن ابی طالب اس زمانے میں شیعہ نام لینا کوئی آسان نہیں تھا. ان کی گواہیاں تسلیم نہیں کی جاتی تھیں. وظیفے جو شہریے ملتے تھے دفتروں سے ان کا نام ہٹا دیا گیا تھا. یہ ہے ایسے سخت حالات میں بھی اپنے امام کا ساتھ نہیں چھوڑا. حکومت وقت کے درہم و دینار کو ٹھوکروں میں رکھا ہے اور محبت اہل بیت کو دلوں میں رکھا ہے. دقت کیجئے، بہت اہم جملہ میں نے دے دیا. محبت اہل بیت کو یہاں رکھا اور حکومت وقت کی اشرفیوں کو یہاں پہ رکھا. ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ ہیں ائمہ ہدیٰ جن کی محبت اصحاب کے دلوں میں راسخ تھی. یہ ہیں ابرار. ابرار مقولہ بالتشکیک ہے. یہ ایک اصطلاح ہے منطق کی، لاجک کی. ابرار مقولہ تشکیک ہے. سارے ابرار برابر نہیں ہیں. اس لیے کہ جو سلمان ہیں، ابو ذر ہیں، مقداد ہیں، عمار یاسر ہیں، ذو الشہادتین ہیں، ان کے برابر ہم ہو سکتے ہیں؟ کلا، ہرگز نہیں. کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو امام نے شہادت کے بعد یاد فرمایا ہے. جناب عمار کی شہادت کے بعد امیر المومنین یہ فرماتے تھے اینا عمار. یہ ایسے ابرار تھے. کہاں ہے عمار؟ اینا ذو الشہادتین، کہاں ہے ذو الشہادتین؟ ایسے اصحاب با وفا کو امام یاد فرما رہے. یہ ابرار جو ہیں ان کے برابر ہم نہیں ہو سکتے. لہذا
یہ ابرار میں بھی مدارج ہیں. تو ائمہ ہدی علیہم السلام اصل ہیں، جڑ ہیں تمام نیکیوں کی. اور عنصر ہے. عنصر کے کلمے کو یہاں پہ خود حدیث نے واضح کر دیا. یعنی اگر لغت نے معنی بیان نہ بھی کیا ہوتا تو حدیث نے یہاں واضح فرما دیا، واضح کر دیا. نحنو اصل کل خیر، ہم ہر خیر اور نیکی کی جڑ ہیں. یہ حدیث اصول کافی میں موجود ہے. اور اس کے بعد امام نے بہت ساری جو ہے وضاحت فرمائی ہے یہاں پر. اس کے بعد فرمایا ہے وَعُدُوُّنَا أَصْلُ كُلِّ شَرٍ، ہمارے دشمن جو ہیں ہر برائی کی جڑ ہیں. ہم اصل ہیں ہر نیکی کی، امام فرماتے ہیں، اور ہمارے دشمن ہر برائی کی جڑ ہے. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ عناصر الابرار جو آیا ہے زیارت جامع کبیرہ میں، تمام نیکوکار جتنے نیک عمل انجام دینے والے ہیں وہ سب کی جڑ ائمہ ہدی ہیں. تو یہ معنی الحمدللہ واضح ہو گئے ہوں گے. اب آئیے، ہر ایک کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہماری موت جو ہے وہ ابرار کے راستے میں آئے. دیکھیے، جب ہر نیکی کی جڑ ائمہ ہدی ہیں تو ابرار میں پہلا جو درجہ ہے، جڑ جو ہیں ابرار کی وہ یہ ہے. وہاں بھی عنوان ابرار ہے، وہ جڑ ہے. غور فرما رہے ہیں؟ اب دیکھیے، وہ جو جڑ ہیں ائمہ ہدی علیہم السلام، اب ہم ایک دعا پڑھتے ہیں جو قرآن مجید میں موجود ہے، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اے پروردگار ہم کو ابرار کے راستے میں موت آئے. غور فرما رہے ہیں؟ جڑ کون ہے؟ ائمہ ہدی علیہم السلام، ابرار کی. یعنی وہاں مرکز ہے وہ ابرار کی، نیکیوں کا مرکز ائمہ ہدی ہے. لہٰذا ان کے راستے میں یہ دعا کی جا رہی ہے کہ ان کے راستے میں ہمیں موت آئے. وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. اب دیکھیے، آپ اور ہم غدیر سے قریب ہو رہے ہیں. ولایت علی تو دلوں میں ہے، لیکن جب وہ تاریخ آتی ہے تو مسکراہٹ اور خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں. لیکن ہمارے یہاں ایک دن غدیر کا مناتے ہیں اور تمام کر دیتے ہیں. سالہ سال غدیر پہ گفتگو ہونا چاہیے، پورے سال گفتگو ہونا چاہیے. اس لیے کہ دشمن جو ٹارگٹ کرتا ہے ہمارے اوپر وہ ہماری ولایت پہ کرتا ہے. لہذا بہت ہوشیار رہنا ہے. نمازوں پہ تنہا بھروسہ نہیں ہے. اگر نماز ولایت کے ساتھ مل جائے تو نماز نماز ہے، وَإِلَّا ضمانت نہیں ہے نماز کی. نماز تو پڑھنے والے بہت ہیں، لیکن جو ولایت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں ان کی نماز قابل قبول ہے، ان کا روزہ قابل قبول ہے، ان کی نیکیاں. وَإِلَّا ولایت سے ہٹ کر کوئی نیکی ہی نہیں ہے. وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، ہم کو ان کے راستے میں پروردگارہ موت دینا. اور فرما رہے ہیں یہ جو ہم سنتے رہتے ہیں، من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے راستے میں موت آئی ہے. ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ ہم دعا کر رہے ہیں زندگی میں وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، ان کے راستے میں موت آئے. اور جب موت آ گئی تو اب اس کے لیے من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مر جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے.
اچھا شہید کا درجہ، شہید کا ثواب، ایک شہید جو جا کر تلوار لے کر میدان قتال میں دشمن کے مقابل میں لڑتا ہے، مارتا ہے تو مجاہد اور غازی ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے تو شہید ہوتا ہے، جو ثواب پروردگار اس کو اس شہادت کے عوض عطا کرتا ہے وہی ثواب محب اہل بیت کو عطا کرتا ہے۔ ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ ہے وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ۔ غدیر کے دن کی یہ دعا ہے، دعا آپ ملاحظہ فرمائیے، اس میں بھی یہ جملہ آیا ہوا ہے وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ۔ غدیر کے دن یہ من الدعوات فی یوم الغدیر، غدیر خم، یوم غدیر، اس دن بہت سارے اعمال ہیں، اور اس دن کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے ربنا ثبت اقدامنا۔ غدیر کے دن یہ دعا کرے کہ پروردگار ہم کو ثابت قدم رکھ۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ راہ ولایت پر آخر عمر تک باقی رہنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمارے قدم لغزش کھا جائیں اور ولایت ہم سے جدا ہو جائے۔ لہذا بارگاہ رب العزت میں یہ دعا کرتا رہے وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، ہمارے قدم کو ثابت رکھ، یہ دعا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی میں یہ ہے وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، قرآن مجید کی آیت ہے وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اس آیت کو لا کے غدیر کے دن دعا کرنا ہے۔ یوں تو روز آپ پڑھیے، اس لیے کہ یہ بتانا ہے کہ آج ابرار جن سے ابرار بنے ہوئے ہیں وہ ولایت علی بن ابی طالب ہے۔ ابرار جن کی ذات بابرکت سے ابرار بنے ہیں وہ ان کی ولایت ہے۔ لہذا یہ دعا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، ان کے راستے میں جو ہے ہمیں موت دینا، اور اگر ان کے راستے سے ہٹ کر موت ہو جائے تو وہ شہادت کی موت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمین مصدقین مسلمین لأولیائک، اس عالم میں ہم دنیا سے جائیں کہ ہم مسلمان رہیں۔ غدیر کے دن کیا دعا کی جا رہی ہے؟ خوب دقت کیجئے ایک ایک لفظ پر، میں ایک ایک لفظ پر بات کرنے کا عادی ہوں، میں صرف گزر جانے کا عادی نہیں ہوں، وإلا چند ہفتوں میں یہ میں تمام کر سکتا ہوں، لیکن جو اس کا کچھ حق ہے کچھ ادا تو ہو جائے۔ دیکھیں اس میں آئے مسلمین، ہم اس عالم میں دنیا سے جائیں کہ غدیر کے دن کیا کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہو کر جائیں۔ پس یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ مسلمان کون ہے؟ جو غدیر سے وابستہ ہو۔ خوب دقت کیجئے، یہ جو مسلمان کا لفظ ہمارے درمیان استعمال ہو رہا ہے یہ مسلمان مومن کے معنی میں ہے، لہذا یہاں غدیر کے دن یہ کہا جا رہا ہے مسلمین، یعنی ہم دنیا سے جائیں تو مسلمان ہو کر جائیں۔ مسلمین، اس عالم میں دنیا سے جائیں کہ ہم تسلیم کریں کس چیز کو؟ لِأَوْلِيَائِكَ، تیرے اولیاء کو ہم تسلیم کرتے ہوئے دنیا سے جائیں۔ اسی لیے جو تسلیم کر کے جاتا ہے تو تلقین میں وہی ساری باتیں ہوتی ہیں۔ تلقین میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ جو زندگی بھر ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کے اسماء کو بچپنے سے یاد کرتے رہے ہیں،
تو بتانا یہی ہے کہ مرنے کے بعد جو ابرار ہوتا ہے وہی زندگی میں ابرار ہے، یعنی یہاں بھی وہ ابرار ہے، وہاں بھی ابرار ہے۔ ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ لہذا جو ائمہ ہدی علیہم السلام سے وابستہ ہے وہی ابرار ہیں، وہی نیکوکار ہیں، وہی اچھے کام کرنے والے ہیں۔ وَتَوَفَّرْ مُصَدِّقِينَ، اس عالم میں دنیا سے جائیں کہ تیرے اولیاء کی تصدیق کرتے ہوئے جائیں، جتنے معصومین ہیں سب کی تصدیق کرتے ہوئے دنیا سے جائیں۔ اسی لیے آخر وقت بھی ائمہ ہدی اور معصومین کے اسما کو تلقین کیا جائے جب حالت احتضار میں انسان ہو۔ بچپنے سے ہی اسما یاد کرتا رہتا ہے، آخر وقت بھی تلقین کرتا رہے، اور جب قبر میں چلا جائے تو یہی تلقین۔ اب جو اسما ہے یہ اور وہ مسمى ہے، علی جو نام ہے مسمى علی ہے، ذات علی ہے، وہ وہاں تشریف لائیں گے، یعنی وہاں پر تلقین کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب تک یہ اسما کو یاد کرتا تھا، اب یہ مسمى کے حوالے ہو گیا ہے۔ ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ دیکھیں نا کتنی باتیں پوشیدہ اور مضمر ہیں زیارت جامع کبیرہ میں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کے بعد قرآن حکیم میں آئیے ابرار کون ہے؟ ان الابرار لفی نعیم، پروردگار ابرار کو سند دے رہا ہے۔ ابرار جو ہوں گے وہ کہاں ہوں گے؟ اچھے کام کرنے والے لفی نعیم، جنت نعیم میں ہوں گے۔ جو ائمہ ہدی سے وابستہ ہے وہ ابرار ہیں۔ ابرار کہاں ہوں گے؟ دیکھیے سب ساری باتیں خود ہی واضح ہوتی جا رہی ہیں، یہ آپ کڑی سے کڑی بھی لائیں۔ ابرار کون ہے؟ جو ائمہ ہدی سے وابستہ ہیں۔ جو ائمہ ہدی سے وابستہ ہیں وہ ابرار ہیں۔ ابرار کہاں جائیں گے؟ ان الابرار لفی نعیم، ابرار جنت نعیم میں ہوں گے، یہ ہے ابرار۔ اس کے بعد سورہ دہر میں بہت سارے فضائل و مناقب ابرار کے حوالے سے قرآن مجید میں ذکر ہوئے ہیں۔ اگر صرف قرآن مجید کی آیتوں میں ابرار کسے کہا گیا ہے تو کئی نشست درکار ہے اس کے لیے، تب یہ کلمہ وعناصر الابرار کسی حد تک واضح ہوگا۔ سورہ دہر، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا، نیک لوگ جنت میں شراب طہور کے ایسے جام پیئیں گے کہ جس میں چشمہ کافور سے ملاوٹ کی جائے گی، ویسا شراب طہور پیئیں گے جنت میں۔ کون؟ ابرار لوگ۔ تو یہ ہیں ابرار۔ ابرار عناصر الابرار، عناصر عرض کیا اصل کے معنی ہے، جڑ کے معنی ہے، اور ابرار نیک کام کرنے والے، نیکوکار اور اچھے کام کرنے والوں کی جڑ ائمہ ہدی علیہم السلام ہیں۔ وہ کیسے؟ اب آئیے اس میں متعدد احتمال جو ہے شارحین نے دیے ہیں، اور سارے احتمالات جو ہے اس دروازے ائمہ ہدی پر منطبق ہوتے ہیں۔ یہ جڑ ہیں اچھے کام کرنے والوں کے۔ کیسے؟ یہ جو کہتے ہیں ان کے اقوال اس پر ہم عمل پیرا ہوتے ہیں، اور ان کے افعال جو کچھ یہ کر کے ہمیں دکھاتے ہیں وہ سب پر ہم عمل کرتے ہیں۔ انہوں نے جو فرمایا ائمہ ہدی علیہم السلام نے اس پر عمل کیا، جو کر کے دکھایا ساری سنتوں پر جو عمل کر رہے ہیں وہ کہاں سے کر رہے ہیں؟ ائمہ ہدی نے بیان فرمایا ہے، انہوں نے کر کے دکھایا ہے۔ تو جو انہوں نے کر کے دکھایا
ہم نے ان سے سیکھا ہے. تو جب ہم نے ان سے سیکھا تو ہم نے نیک عمل انجام دیے. تو یہ جو نیک عمل ہم انجام دے رہے ہیں جڑ کون ہوئے؟ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام. انہوں نے نیکیوں کو بیان کیا، یہ نیکی ہے، یہ نیکی ہے، یہ نیکی ہے، اقوال کے ذریعے، افعال کے ذریعے سے. بس یہ واضح ہو گیا مطلب کہ جڑ ائمہ ہدیٰ ہے، انہوں نے نیکیوں کو بیان کیا ہے اور ہم نے عمل کیا ہے. ایک اور معنی جو کیا ہے وہ یہ ہے شارحین نے، شیعہ اصل میں ابرار ہیں. شیعہ یہ ابرار ہیں. کیوں؟ اس لیے ابرار ہیں چونکہ شیعہ نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام اہل بیت کی فاضل تینت سے بنے ہوئے ہیں. غور فرمائیے، یہ فاضل تینت سے بنے ہوئے ہیں. تو ہماری تینت کی جڑ کہاں ہے؟ غور فرما رہے ہیں؟ تینت کی جڑ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام ہے. حدیث مبارک میں یہ جملہ ارشاد ہوا ہے، شیعتنا خلقوا من فاضل تینتنا یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا. یہ روایت بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے نقل کیا ہے. ہمارے شیعہ ہمارے فاضل تینت سے بنے ہوئے ہیں، ہماری بچی ہوئی تینت سے بنے ہوئے ہیں. تو مرکز کیا ہے ہماری تینت کا؟ محور کیا ہے؟ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام. وہاں سے جو تینت بچی تو ہم بنے، اور جب بنے تو یفرحون، ان کی خوشی میں ان کی ہم خوش ہوتے ہیں اور ان کے غم میں ہم غمزدہ ہو جاتے ہیں. یہ کیونکہ جب مرکز پر مصیبت آئے گی تو شاخیں بھی گریہ کناں ہوں گی. وہ جڑ ہیں، ہم شاخ ہیں. لہذا ایک احتمال شارحین نے یہ دیا ہے، ہم ان کی باقی ماندہ جو ہے وہ مٹی سے بنے ہوئے ہیں. یہ دوسرا احتمال. تیسرا کہتے ہیں کہ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام تمام اچھے کام کرنے والوں کے لیے سبب خلقت ہیں. اگر وہ نہ خلق ہوتے تو کوئی نہ خلق ہوتا. تو یہ اچھے کام کرنے والے ابرار جو ہیں ان کے صدقے میں پیدا ہوئے ہیں. تو اب بتائیے کہ ہماری خلقت کی جڑ کہاں ہے؟ سبب خلقت ائمہ ہدیٰ علیہم السلام ہے. یہ خلق ہوئے تو نیکیاں وجود میں آئی. یہ خلق ہوئے تو جتنی نیکیاں ہیں وہ انجام دی جا رہی ہیں، اور جو انجام دے رہے ہیں وہ ابرار ہوئے. جب ابرار ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابرار جو ہے یہ متصل ہے اس منبع سے، وہاں سے ائمہ ہدیٰ علیہم السلام سے. وہ سبب خلقت ہے نیکیوں کے. جب اللہ نے انہیں پیدا کیا تو جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ نیکیاں وجود میں آئی ہیں. وہ خلق ہوئے، انہوں نے انجام دیا نیکیوں کو تو نیکیاں عام ہوئی. پھر ہم نے ان نیکیوں کو انجام دیا تو ہم ابرار کہلائے. جب ہم ابرار کہلائے تو اب یہ بتائیے کہ ہماری جڑ کہاں ہے؟ ہماری جڑ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام ہے. ایک اور احتمال بیان کر رہا ہوں عناصر الابرار کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ جو ولایت اہل بیت علیہم السلام کو قبول کرے وہی ابرار ہیں. ابرار کو کہیں اور تلاش نہ کرنا. ابرار وہ ہیں جو ان کی ولایت کو قبول کر لے. سب سے بڑی نیکی کا نام ہے ولایت، مرکز کا نام ہے.
جو اختیار کر لے وہ ابرار میں سے ہو گیا. ملاحظہ فرما رہے ہیں لہذا ان کی ولایت کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ولایت ولایت اللہ تک پہنچاتی ہے. اسی لیے معصوم نے ارشاد فرمایا انتم صراط الاقوم، اے ائمہ ہدی علیہم السلام، آپ اللہ کی طرف سیدھا راستہ ہیں. اسی لیے میں نے پہلے عرض کیا تھا ولایت علی ولایت اللہ، علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ولایت بالذات ہے، بالاستقلال ہے، اور علی کی ولایت اللہ نے عطا کیا ہے. لہذا یہ عطائی ہے، اللہ نے عطا کیا ہے. بس یہ ولایت اصل ہے. جس نے قبول کیا وہ ابرار بن گیا. تو ابرار جو بنا اصل کیا ہوئی؟ ولایت ائمہ ہدی علیہم السلام. یہ چند احتمالات یہاں عناصر الابرار میں پائے جا رہے ہیں، اور یہ سب کے سب منطبق ہو رہے ہیں ائمہ ہدی علیہم السلام پر. اور بھی بہت سارے احتمالات ہیں. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں یہاں تک کافی ہے. اب دوسرے فقرے کی طرف چلتے ہیں. وَدَعَائِمَ الْأَخْيَارِ، اللہ اکبر. سلام ہو آپ پر اے ائمہ ہدی، آپ اخیار کے لیے ستون ہیں. آپ اخیار کے لیے ستون ہیں. اب آئیے ایک ایک لفظ کی ہم توضیح دیتے ہیں تو یہ معنی واضح ہوگا. دعائم جمع ہے دعامتن کی، دعامتن کی جمع ہے، اور دعامہ کے معنی ہے ستون کے. ستون جیسے عمارت ہوتی ہے اس کے لیے ستون ہوتا ہے نا، اگر ستون نہ ہو تو عمارت رہے گی. ایسے دعامہ کے معنی ہے ستون کی. اللہ اکبر. اور اخیار خیر کی جمع ہے. اخیار خیر کی جمع ہے، یعنی جس کے معنی ہے نیکوکار. وہی معنی جو ابرار کے ہیں. دیکھیے اردو کیا کہا جائے کہ دامن اس کا اتنا تنگ ہے کہ اخیار کے بھی وہی معنی کرنا پڑ رہے ہیں اور ابرار کے. لیکن ابھی میں دونوں میں ایک واضح فرق بیان کروں گا، لیکن معنی اردو میں دونوں کا ایک ہی ہے. اخیار خیر کی جمع ہے جو اچھے کام کرے، ابرار بر کی جمع ہے یا بار کی جمع ہے جس کے معنی اچھے کام کرنے والے. دونوں کا معنی وہی ہوا. لیکن دیکھیے دونوں مقام پہ معصوم نے الگ الگ کلمے کا استعمال کر کے صاحبان بصیرت کے لیے خود ایک فرق واضح فرما دیا. وہاں کیا فرمایا؟ وَأَنَاصِرَ الْأَبْرَارِ، ابرار کے لیے عناصر ہیں، جڑ ہیں. اور یہاں پہ کیا ہے؟ وَدَعَائِمَ الْأَخْيَارِ، خیر جو نیک کام کرتے ہیں ان کے لیے ستون ہے. غور فرما رہے ہیں آپ جی. یعنی اہل بیت عصمت و طہارت کی ذات پر خیر جو ہے وہ تکیہ کیے ہوئے. یہ ہیں تو یہ اخیار ہیں. جیسے ستون اگر موجود ہے تو عمارت ہے، اور اگر یہ ستون نہ ہو تو عمارت باقی نہیں رہ سکتی. ایسے ہی اخیار جو ہیں وہ ان کی وجہ سے ہیں، یہ ستون ہیں. اگر یہ نہ ہو تو خیر خیر نہیں رہ سکتے. ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ جو ہے ستون ہے. دائم دعامتن کی جمع ہے. اور اس کے بعد آئیے بہت سارے مطالب ہیں اس میں. دیکھیے جو اخیار ہیں وہ بھی اخیار ولایت ہی کی بنیاد پہ بنے ہیں. ابرار بھی اخیار بھی. اب یہ ابرار اور اخیار کیوں ہے؟ دیکھیے ولایت سب کی برابر نہیں ہے برابر. جو ولایت علی سلمان کے پاس ہے وہ ہمارے پاس ہے.
شاید یہی راز ہے ایک فرق کرنے کا۔ دیکھیے حدیث مبارک میں بعض شارحین نے اس حدیث مبارک کو اس کلمے کے ذیل میں ودعائم الاخیار کے ذیل میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ من اللہ علیہ بمعرفت اہل بیتی وولایتہم فقد جمع اللہ لہ الخیر کلہ، یعنی وہ شخص جس نے من اللہ علیہ بمعرفت اہل بیتی، وہ شخص جس پر اللہ نے میرے اہل بیت کی معرفت اور ان کی ولایت کے ذریعے سے منت رکھی ہے، احسان کیا ہے، ان کے لیے اللہ نے تمام نیکیوں کو جمع کر دیا ہے۔ یعنی جو معرفت اہل بیت رکھتے ہیں، جو ولایت اہل بیت علیہم السلام رکھتے ہیں، اللہ نے تمام خوبیوں کو ان کے لیے جمع کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے جو معرفت اہل بیت رکھتے ہیں، اس حدیث میں کیا معرفت اور ولایت اہل بیت رکھتے ہیں، کیا ہے؟ فقد بتحقیق کا معنی دیتا ہے، یقین کا معنی دیتا ہے، جہاں پہ یہ قد آ جائے بتحقیق یقیناً، کیا جمع اللہ لہ الخیر، اللہ نے جمع کر دیا کلہ، یہ تاکید ہے، یعنی تمام نیکیوں کو اس کے لیے جمع کر دیا۔ جس کے پاس ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، ایک دو نیکی نہیں، یہ حدیث میں ہے کہ ساری نیکیاں اللہ نے اس کے لیے جمع کر دیا ہے۔ کتنی اہم بات ہے۔ یعنی جو محب اہل بیت ہے، جو معرفت اہل بیت علیہم السلام رکھتا ہے، جو ان کی امامت پر قائم ہے، جو ولایت پہ قائم ہے، اس کے لیے تمام نیکیاں ہیں۔ جب تمام نیکیاں ہیں تو یہ اخیار ہیں، اور یہ اخیار ایسے ہیں کہ ولایت ان کا ستون ہے۔ اگر ولایت ہے تو یہ اخیار ہیں، اور اگر ولایت سے ہٹ گئے اخیار نہیں۔ اب آئیے دونوں میں فرق ہے، ابرار میں اور اخیار میں۔ دونوں کا معنی اردو زبان میں ایک ہی ہے، لیکن ایک نقطہ اہم ہے جو اس کے اندر پوشیدہ ہے اور نہفتہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابرار اسے کہتے ہیں جن کے یہاں انحراف نہیں پایا جاتا۔ ابرار اسے کہتے ہیں کہ جن کے یہاں انحراف نہیں پایا جاتا، لیکن اخیار انہیں کہا جاتا ہے جن کے یہاں انحراف پایا جاتا ہے۔ ممکن ہے یہ منحرف ہو جائیں، لیکن ابرار منحرف نہیں ہو سکتے۔ آپ اصحاب ائمہ کو دیکھیے، حاکم وقت کی طرف سے خزانے آئے، لیکن یہ ابرار منحرف نہیں۔ خوب دقت کیجیے، ابرار یہ ہیں ابرار۔ ساری کائنات دے دی جائے، یہ منحرف نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ وہ مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ امام سے ایک نے آن کر یہ شکایت کیا میں بہت غریب ہوں، تو امام نے کیا فرمایا؟ کہا غریب ہے؟ کہا ہماری محبت سے سودا کرنا چاہتا ہے، ہماری محبت سے سودا کرنا چاہتا ہے، ہماری محبت دے دے اور یہ پہاڑ جو سونے کا ہے اس کو لے لے۔ تو کہا نہیں مولا، ایسا نقصان کا سودا میں نہیں کروں گا۔ غور فرمایا آپ نے؟ یہ ہے ابرار، جو قدموں میں اگر سونے چاندی اشرفیاں درہم و دینار آ جائے تو ٹھوکروں میں رکھتے ہیں، یہ ہے ابرار۔ جناب ابوذر حاکم وقت نے دور کر دیا اور چلے گئے ربضہ، لیکن منحرف نہیں ہوئے۔ یہ ولایت اہل بیت میں ایسا سرشار تھے کہ حاکم وقت پر اعتراض کرتے رہے، لیکن اپنے مولا کا راستہ نہیں چھوڑا۔ یہ ہیں ابرار، ایسے ہونا چاہیے۔ حاکم وقت اتنی بڑی سلطنت ہے، لیکن اعتراض کر رہے ہیں۔ جو علی والا ہوگا، کسی کی حکومت میں رہے گا، اگر ظلم ہوگا تو اعتراض ضرور کرے گا۔ یہ ہے، لہذا یہ ابرار ہیں۔ لیکن بعض وہ ہیں جو ہلکا سا جھٹکا لگتے ہی
کنارے نظر آتے ہیں تو وہ ابرار نہیں ہیں، جو منحرف ہو جائیں وہ ابرار نہیں ہیں، اخیار ہیں۔ اسی لیے وہاں کیا فرمایا امام نے؟ وَأَنَاصِرَ الْأَبْرَارِ، جڑ ہیں، یعنی نیکیوں کو وہاں سے لیا ہے، وہ مخزن ہے، مخزن ہے، وہاں سے ابرار نے نیکیوں کو اٹھایا ہے۔ اور یہاں پہ کیا کہا؟ اخیار جو ہے وہ ستون ہے۔ یہ اخیار کے لیے ستون کیوں ہیں؟ ائمہ ہدی علیہم السلام انہیں باقی رکھے ہوئے ہیں، یعنی اگر ان کا ستون نہ ہو تو وہ منحرف ہو جائیں۔ لہذا امام نے کہا کہ یہ اخیار جو ہوتے ہیں ان سے وابستہ ہیں اس ستون سے، اور یہ ان کو اخیار پہ باقی رکھے ہوئے ہیں تاکہ یہ گر نہ جائیں، یہ منحرف نہ ہو جائیں۔ اس لیے وہاں پر ستون کی ضرورت تھی، امام نے دائم کا کلمہ استعمال کیا۔ اور جہاں پہ ذرہ برابر انحراف نہیں ہے وہاں پہ ابرار کے لیے کہا یہ مخزن ہے، اہل بیت علیہم السلام یہ نیکیاں وہاں سے لیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں مطلب واضح ہو گئے ہوں گے۔ آپ جو ہیں ائمہ ہدی علیہم السلام ابرار کے لیے جو ہے عنصر ہیں، جڑ ہیں، اور یہاں ستون کہا گیا۔ ستون ہے تو عمارت محفوظ ہے، ستون نہیں ہے یعنی پوری عمارت کو ستون سے وابستہ کیا گیا ہے کہ تم ہو تو ان کے سہارے سے، ان ستونوں کے۔ اخیار جو ہیں دونوں کا معنی تقریباً قریب اردو زبان میں ایک ہی ہو رہا ہے، لیکن عربی میں ایک فرق ہے، لہٰذا اسی معنی کو ظاہر کرنا تھا۔ اسی لیے بعض شارحین نے یہ فرمایا ہے یہ دونوں کلمے ایک دوسرے کی تفسیر کر رہے ہیں۔ بعض مفسرین نے، بعض شارحین نے، زیارت جامع کبیرہ نے یہ لکھا ہے کہ یہ دعائم الاخیار اور ادھر عناصر الابرار دونوں کا معنی تقریباً اردو زبان میں ایک ہوئے ہیں، لہذا انہوں نے فرمایا کہ یہ دونوں کلمے جو ہیں ایک دوسرے کی تفسیر کرتے ہیں۔ دعائم الاخیار عناصر الابرار کی تفسیر کر رہے ہیں، لیکن ایک فرق ان کے اندر دونوں کے پوشیدہ ہے، وہ فرق میں نے واضح کر دیا ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ ابرار جو ہیں ان کے یہاں کچھ نہیں ہو، نہ تو وہ اس راہ سے ہٹ سکتے ہیں، منحرف ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی دل میں ان کے کوئی رذائل اخلاقی داخل ہو سکتے ہیں۔ ایک اور اہم بات ہے، نہ یہ اس راستے سے منحرف ہو سکتے ہیں اور نہ ان کے دل میں کوئی رذائل اخلاقی میں سے کوئی ایک رذیلہ آنے پائے گا۔ حسد رذائل اخلاقی میں سے ہے، ابرار کے یہاں حسد نہیں آئے گا۔ بس ہم خود اپنا جائزہ لے لیں، یہ تھرمامیٹر ہمارے لیے ہو گیا معصوم کا کلام۔ اگر حسد آ جائے تو سمجھ لو ابرار میں سے نہیں ہے، اگر تکبر آ گیا تو ابرار میں سے نہیں ہے۔ اس لیے یہ انحراف جو ہے دل میں آ رہا ہے نا، لہذا تکبر جو کر رہے ہیں، تھوڑے سے مال و دولت پر اتنا غرور، اتنا گھمنڈ کہ قرآن کو منع کرنا پڑا زمین پا کر مت چلو۔ سورہ لقمان میں جناب لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کیا ہے، ہر باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ سورہ لقمان سے ان آیات کو اخذ کر کے اپنے بچوں کو بٹھا کے نصیحت کریں۔ اور صرف یہی نصیحت ہی نہیں ہو جائے کہ ایسے نہ چلو ویسے نہ چلو، بلکہ اس کے بعد اب جو غدیر ہمارے نا خطبہ غدیریہ اپنے بچوں کو پڑھ کے سناؤ، اس میں پیغمبر نے ایک جملہ کہا ہے کہ دیکھو غدیر میں ذمہ داری ہر باپ کی یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو بٹھا کر غدیر کو بیان کرے۔ بہت اہم جملہ، ہر باپ کی ذمہ داری ہے، صرف باپ نہ بنے، ان کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ان ذمہ داریوں میں سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو جو ہے ولایت سے آشنا کرائیں، بٹھا کے بتائیں غدیر میں کیا ہوا۔ رات میں جب بچوں کو لے کر آرام کریں نا
تو واقعات بیان کریں، واقعات میں غدیر کے واقعے کو بیان کریں، مباہلے کے واقعے کو بیان کریں، ذوالعشیرہ کے واقعے کو. جب روز ایک واقعہ بیان کریں گے تو ہم خود سمجھیں گے ہر واقعے کو، اور بچے 360 دن میں 360 واقعے کو لے کر اٹھیں گے. بتائیے اب یہ بچہ ابرار میں ہوگا یا خیار میں؟ جب ایسے واقعات کے ذریعے سے اس دروازے سے اتنا نزدیک کریں گے کہ اب اس کے اندر کچھ نہیں پایا جائے گا، نہ وہ منحرف ہو سکتا ہے اور نہ دل میں قدورت آ سکتی ہے کسی قسم کی. لہذا یہ ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچے کو اگر اخیار میں سے ہے تو اخیار سے نکال کر ابرار تک پہنچا دے. یہ ہے باپ کی ذمہ داری. یہ نہیں کہ والد ہو گئے اور صرف بچہ جو ہے کما کے لائے اور ہمارے ہاتھ پر رکھ دے، یہی سب سے بڑا اخلاق سمجھتے ہیں. سب سے بڑا اخلاق اسلامی یہ ہے کہ اپنے بچے کو علی کی ولایت سے آشنا کرائے. یہ اہم ذمہ داری ہے. جتنے واقعات تاریخ اسلام میں گزرے ہیں، کل جو تاریخ تھی عقد علی و زہرا کی تاریخ تھی. انہی 2 فقرے پہ میں نے گفتگو کو تمام کیا، اس لیے کہ اب تیسرا فقرہ جو ہے وہ بہت اہم ہے. ممکن ہے صرف ایک فقرے پر پورا ایک درس گزر جائے. انشاءاللہ آئندہ میں بیان کروں گا. اب چونکہ وقت نہیں ہے، کل ہم بہت اہم تاریخ سے گزرے ہیں. ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا یہ عبادت میں لکھا جاتا ہے. یہ وہ عبادت ہے، صرف ایک زبان پر یہ جملہ کہا مبارک ہو. کس خوشی میں؟ عقد علی و زہرا علیہ السلام. نہ کوئی مال لگا، نہ جسم کو کوئی تھکن ہوئی، چونکہ آپ ایسے مرکز سے وابستہ ہو گئے ہیں کہ جہاں پر ایک مبارکبادی کا کلمہ بھی کہا اور صلوات آپ نے ارشاد فرمائی، اس کا ثواب جو فرشتے لکھتے ہیں نا، تو روایتوں میں ہے کہ ثواب اس کا لکھ نہیں پاتے ہیں. میں نے اس سے پہلے درس میں اس حدیث کو نقل کیا تھا. کل کی مناسبت سے آج میں اس حدیث مبارک کو نقل کر دوں اور تمام کروں. سب سے پہلے جو عقد علی و زہرا ہوا وہ بارگاہ پروردگار میں ہوا ہے، وہ آسمان پہ ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ علی کے معنی ہیں بلندی کے. جو علی ہوگا نا اس کا عقد بلندی پہ ہوگا، وہاں سے ہوگا. لہذا بارگاہ پروردگار میں عقد ہوا، اور مہر میں صداق میں جو مہر قرار دیتے ہیں اس میں یہ زمین کو قرار دیا اللہ نے. یہ روایت میں کئی حوالے دے رہا ہوں، آپ دیکھیے کتنی اہم ہے. سید ابن طاووس نام سنا ہوگا، ان کی ایک کتاب ہے دعا میں اقبال الاعمال. آپ نے دیکھا ہوگا مفاتی میں جگہ جگہ پہ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے، اقبال میں سید نے لکھا ہے. ملاحظہ فرمایا ہوگا اقبال میں سید نے لکھا ہے. اقبال سے مراد اقبال الاعمال ہے، سید سے مراد سید ابن طاووس، ان کی کتاب ہے. ان کی ایک کتاب ہے الطرائف، اس میں یہ روایت موجود ہے. مناقب خوارزمی مشہور کتاب ہے اہل سنت کی، اس میں یہ روایت موجود ہے. ینابیع المودہ اہل سنت شیخ سلیمان قندوزی بلخی مفتی اعظم، اس نے لکھا ہے. فردوس الاخبار میں دیلمی نے لکھا ہے. یہ اتنے حوالے ہیں کہ اللہ نے جو مہر فاطمہ قرار دیا ہے وہ کیا قرار دیا ہے؟ یہ زمین کو، پوری کائنات کو. کہیں کہیں یہ بھی روایت میں ہے کہ یہ خم سے زمین کو
اور بھائی اس روایت کو کہ جہاں پوری زمین ہو اس میں خمس، یہ خمس اس لیے ہے کہ پہلے دشمنان علی اتنا تو ہضم کر لیں، اس کے بعد پوری کائنات کی بات ہوگی۔ یہ روایت ہے جناب ابن عباس سے کہ جو دشمن علی ہے اس کا زمین پر چلنا حرام ہے، جو دشمن علی ہے اس کا زمین پر چلنا حرام ہے۔ کتنے حوالے پیش کیے؟ 4-5 شیعوں کی کتابوں سے اور اہل سنت دونوں کے ہاں یہ روایت ہے۔ قندوزی نے لکھا، سنی ہے، خارزمی نے لکھا، عالم اہل سنت ہے، اور شیعوں کے ہاں تو ہے ہی۔ ان ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول اللہ نے، ابن عباس کہتے ہیں رسول خدا نے ارشاد فرمایا، یا علی ان اللہ عز وجل زوجک فاطمہ، اے علی پروردگار نے تمہارا عقد فاطمہ کے ساتھ کر دیا ہے۔ ملاحظہ فرما رہے ہیں، تمہارا عقد، پیغمبر فرما رہے ہیں کہ تمہارا عقد پروردگار نے فاطمہ سے کر دیا ہے۔ یہ تو زمین پہ بعد میں ہوا ہے، غور فرما رہے ہیں، اللہ نے پہلے عقد کر دیا۔ وَجَعَلَ صِدَاقَهَا، اور فاطمہ کا مہر کیا قرار دیا؟ الارض، پوری زمین مہر فاطمہ میں ہے۔ اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں، من مشا علیہا مبغضا لکا یمشی حراما، جو بھی اس زمین پر دشمنی علی لے کر چلتا ہے وہ حرام چل رہا ہے، اس کا ہر قدم جو رکھ رہا ہے وہ حرام ہے رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صداق فاطمہ میں ہے علی کی طرف سے، اور یہ صرف شیعہ نہیں، اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے۔ بہرحال کل کی مناسبت سے میں آپ سب کی خدمت بابرکت میں عقد علی و زہرا علیہ السلام کی مناسبت سے ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ میں نے اس روایت کو کل پوسٹ بھی کر دیا ہے، گروپ میں موجود ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کے درس قرآن جو گروپ ہے اس میں بھی میں نے ارسال کر دیا، اور جن کے نمبر ہیں ان کو بھی میں آپ کے اپنے سلیم بھائی کے جو شخصی یا پرسنل پہ بھی بھیج دیا ہوں۔ یہ حدیث کو کل میں نے لکھا ہے، اور ہمارے کچھ بچے ہیں جو ہمارے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، یقیناً بڑی زحمت کرتے ہیں، میں لکھ کے دیتا ہوں، وہ مزین کرتے ہیں، آراستہ کرتے ہیں، اور وہ کام کر رہے ہیں۔ بعد اللہ انہیں طول عمر دے، ان بچوں کے رزق اور روزی میں برکت عنایت فرمائے۔ واقعاً بہت اہم کام ہوتا ہے، جیسے میں کہتا ہوں وہ بچے فوراً میرا کام کر کے دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا کام ہے، اہل بیت علیہ السلام کا کام ہے۔ کوئی میں انہیں کچھ نہیں دیتا ہوں، صرف دعائیں دیتا ہوں، لیکن نہج البلاغہ کا میں نے جو درس دیا سارے دروس کو بچوں نے جو ہے مزین کیا، اور بہرحال اس کا صلہ دنیا میں بھی پروردگار انہیں دے رہا ہے، اور آخرت میں جو صلہ ہے وہ تو ہے ہی ہے۔ اس کے بعد 25 دروس کو اس بچے نے جو ہے ایک ایک کو تدین کیا جو میں درس بھیجتا تھا، اور 25 کی PDF فائل بنائی، اور وہ میں نے سارے گروپوں پہ سینڈ کر دیا ہے، وہاں پہ موجود ہے۔ اور بھی جو دوسرے میرے کام ہوتے ہیں الحمدللہ بچے میرا ساتھ دے رہے ہیں، میں لکھتا ہوں وہ سارے کام کرتے ہیں، ان کے حق میں آپ حضرات بھی دعائیں کریے، پروردگار انہیں ترقی دے۔ آئیے بارگاہ رب العزت میں یہ دعا کرتے ہیں، خدایا تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کی عظمت کا، ہمارے اس ذکر قلیل کو قبول فرما، یا اللہ مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، شیعان علی ابن ابی طالب کی حفاظت فرما، یا اللہ شر اشرار کو خود انہی پر پلٹ دے، یا اللہ یہ جو ظالمین تیری مخلوق پہ ظلم کر رہے ہیں اگر یہ قابل ہدایت ہیں تو ان کی ہدایت فرما، اور اگر قابل ہدایت نہیں ہیں تو صفحہ روزگار سے محو فرما۔ یا اللہ ہمارے جوانوں کو نیک اور صالح بنا، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کی عظمت کا،
جو بے روزگار ہیں انہیں رزق و روزی سے لگا دے، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق و روزی میں برکت عنایت فرما۔ پروردگارہ جو ناقد خدا ہیں، جن بچیوں کا رشتہ نہیں آ رہا ہے، پروردگارہ غیب سے ان کے لیے رشتہ فراہم فرما دے۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کی عظمت کا، ہمارے شہر ہمارے وطن سے جو بچے دور و دراز اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر جس مقصد کے لیے گئے ہیں، جو تعلیم کے لیے گئے ہیں، پروردگارہ انہیں ترقی عنایت فرما۔ جو تلاش معاش میں گئے ہیں، پروردگار انہیں بہترین رزق و روزی عطا فرما۔ جو باہر ملکوں میں ہمارے بچے دور و دراز ہیں یا انڈیا میں دوسرے شہروں میں ہیں، پروردگارہ ان کے رزق و روزی میں برکت عنایت فرما، ان کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کی عظمت کا، جہاں جہاں بھی مسلمان مومنین دشمنان اسلام سے برسر پیکار ہیں، انہیں فتح و کامرانی عنایت فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کی عظمت کا، اس وقت اس دنیا ظلم سے پر ہو چکی ہے، ہر طرف شیعان اہل بیت کو کمزور سمجھ کر، ہم کمزور نہیں، ہمیں کمزور بنا دیا گیا ہے، اس لیے کہ علی والا کمزور نہیں ہوتا ہے، ہمیں کمزور بنا دیا گیا ہے، اس لیے آیت میں جو ہے ہم کمزور نہیں ہیں، کمزور بنا دیے گئے ہیں۔ پروردگارہ ہماری طاقت پردے غیب میں ہے، اے اللہ تو اپنی اس حجت یگانہ کو بھیج دے، اور یہ جو کچھ ظلم و ستم ہو رہا ہے پروردگارہ، ہمارے دل میں واقعاً ایک درد ایسا پیدا ہوتا ہے جب ظلم کو دیکھتے ہیں، اور یہی کہتے ہیں کہ امام تشریف لائیے، آپ کے ہم رکاب ہو کر ہم دشمنان اسلام سے برسر پیکار ہوں گے، اور آپ کے سامنے شہید ہو جانے میں اپنے لیے افتخار کریں گے۔ اسی لیے مسلسل ہم زیارت عاشورہ میں یہ پڑھتے ہیں کہ پروردگارہ ہماری زندگی کو اہل بیت کی زندگی جیسی قرار دے، اللہم اجعل محیایا محیا محمد وآل محمد، ہماری حیات کو ان کی حیات جیسی قرار دے، اور ہماری موت کو ان کی موت جیسی، یعنی ہم جب دنیا سے جائیں تو شہید ہو کر دنیا سے جائیں۔ تو یہی دعا ہے پروردگارہ پردے غیب میں رہنے والے یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اے اللہ ہمیں ابرار میں سے بنا دے کہ جب امام تشریف لائیں تو پہلی فہرست میں سے ابرار جائیں گے۔ اے اللہ یہی دعا کر رہے ہیں علی و زہرا کے عقد کے صدقے میں۔ پروردگارہ ہم نے دنیا میں یہ بہت سے وظائف دیکھے ہیں لوگوں کو جو نثار کرتے ہیں ساری چیزوں کو، اور لوگ اسے حاصل کرنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ کل تاریخ عقد علی و زہرا تھی، پروردگارہ ہم بھی اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ان بزرگوں کے دروازے سے بھیک مانگ رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں صرف اس قابل بنا دے مولا کہ جب امام تشریف لائیں تو ہمیں اپنے لشکر کے لیے منتخب فرما لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب حکیم مولوی احمد آغا کاظمی مرحوم اور حکیم مولوی حسن آغا کاظمی مرحوم، ساجدہ بیگم بنت آغا محمد حیدر مرحوم، زوار حسین مرحوم، اکبری بیگم مرحومہ، صادقہ بیگم مرحومہ کی ارواح کو ایصال فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وعجل اللہ۔ نئے آنے والوں کے لیے جامع کبیرہ کا مختصر تعارف۔ ان کے مختصر تعارف نہیں پوری وہ موجود ہے، آڈیو ویڈیو وہ بھیج دیں گے تو پوری ڈیٹیل جو ہے اس میں موجود ہے، جتنے دروس ہوئے ہیں وہ سب موجود ہیں اور انشاءاللہ بھیج دیں گے۔ ہاں انشاءاللہ سارے وہ نئے آنے والوں ہی کے لیے وہ
اپنا گروپ میں نام لکھا دیں، جوائنٹ ہو جائیں، وہاں پہنچ جائے گی، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا شہداء کربلا جمیعا، خصوصاً سیدی و مولا یا ابا الفضل العباس ابن عامر المقدم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الجواب والفقراء، السلطان یا ابا الحسن یا علی ابن النسائی وحرمہ، روحی و جسم رقمدہ ولا اقتما سمائکم سلام اللہ علیہ، بی ہاشم سلام اللہ علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی